الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. صدق الله العلي العظيم. मोहब्बत के साथ एक मर्तबा दुरूशी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا शफीअ मुज़निबीन। हम्द व सलात के बाद कुरान करीम की सूरतुल फुरक़ान की तफसीर आप सुन रहे हैं। अब तक जो बयान हुआ काफिरों मुशरिकों का एतराज़ कि इंसान को नबी क्यों बनाया गया, फरिश्तों को नबूवत मिलनी चाहिए थी, हमारे सामने फरिश्ते क्यों ना आए जिन्होंने आकर हमारे सामने गवाही देनी होती, हमसे कहते कि ये नबी हैं।
یہ اس طرح کی باتیں یا ہم اپنے رب کو دیکھتے، اس طرح نبی کے واسطے کی ضرورت ہی نہ پڑتی، بندے بلا واسطہ رب سے پاتے جو ملنا تھا، اس وسیلے کی، نبی کے وسیلے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ ان کی باتیں، اس حوالے سے میں کچھ باتیں آپ تک پیش کر چکا ہوں۔ یہ 19واں پارہ شروع ہوا سورہ فرقان۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ، اور بولے وہ جو ہمارے ملنے کی امید نہیں رکھتے، ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے؟ او نرى ربنا، یا ہم اپنے رب کو دیکھتے۔ لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا، بے شک اپنے دل میں اپنے آپ کو اپنے خیال میں اونچا سمجھ رہے ہیں اور بڑی سرکشی پر یعنی حد سے آگے بڑھ رہے ہیں، سرکشی پر آئے ہوئے ہیں۔ یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین، ان کو بہت شوق ہے فرشتوں کو دیکھنے کا، تو جس دن فرشتوں کو دیکھیں گے وہ دن مجرموں کی کوئی خوشی کا دن نہیں ہوگا۔ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، اور کہیں گے الہی ہم میں اور ان میں کوئی آڑ کر دے، رکی ہوئی۔ یہ آج کہہ رہے ہیں کہ فرشتے آتے، فرشتوں کو ملتی، جب ان کے پاس فرشتے آئیں گے ڈراؤنی شکل میں تو یہ کیا کہیں گے؟ یا اللہ کوئی آڑ کر دے کہ ہم ان کو نہ دیکھیں۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور جو کچھ انہوں نے کام کیے تھے ہم نے قصد فرما کر انہیں باریک باریک غبار کے بکھرے ہوئے ذرے کر دیا۔ پہلی بات، اعتراض کرنے والے باتیں بناتے ہیں، جب ماننا نہ ہو تو پھر باتیں بناتے ہیں، بہانے بناتے ہیں، ادھر ادھر کی طرح طرح کی باتیں۔ آپ بھی دیکھتے ہیں آج بھی جو کسی بات کو نہ ماننا چاہے وہ آئیں بائیں شائیں جس کو آپ کہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے ماننا نہیں تھا، اعتراض کرتے رہے۔ اللہ فرما رہا ہے اور وہ بولے جنہوں ہمارے ملنے کی امید نہیں رکھتے۔ یہ آخرت کے بھی منکر ہیں اور اللہ تعالی کی بارگاہ میں پیش ہونا اور وہاں جواب دینا، کچھ ایسا نہیں ہوگا دوبارہ کیسے بنیں گے، لوگ کیسے جمع ہوں گے۔ ان کو اللہ کے ہاں حاضری کی کوئی امید نہیں، یعنی کفار مکہ اور آج بھی جو ان کے طریقے پر یا ان کی جیسی سوچ رکھتے ہیں، ان لوگوں کا کیا حال ہے؟ یہ اللہ کو
جواب دینے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے سے ڈرتے نہیں. کہتے ہیں جی ہمارے اوپر فرشتے نازل ہوتے کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق بشر کا رسول ہونا یہ عجیب سی بات ہے کہ کوئی انسان، کوئی آدمی نبی. یا ہم اپنے پروردگار کو، اپنے رب کو کھلم کھلا دیکھیں. ہاں اللہ تعالی ہمیں خود فرمائے، ڈائریکٹ ہم دیکھیں اللہ ہمیں فرمائے کہ یہ میرا رسول ہے، تم اس کا کہنا مانو. تو انہوں نے اس طرح کی باتیں کی. جواب کیا دیا گیا کہ یہ حد سے بڑھ رہے ہیں، اپنے آپ کو بہت اونچا خیال کر رہے ہیں. یہاں میں نے پہلے بھی عرض کیا، میں پھر عرض کر رہا ہوں، دو باتیں ذہن میں رکھ لیں. پہلی بات، ایمان کے مدعی، دعویٰ کرنے والے کہ ہم ایمان والے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم آخرت کو مانتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم حشر میں اٹھائے جائیں گے یعنی قیامت کے دن، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا دیدار نہیں ہوگا. اس حوالے سے ہم جان لیں کہ رؤیت باری، دھیان سے سنیے گا، رؤیت باری اللہ کو دیکھنا. آپ سے بھی کہلواؤں گا، اللہ کو دیکھنا. جو اس کا انکار کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کہتے ہیں، ان کی باتیں آپ تک شاید آئی ہوں، سننے میں آئی ہوں، کہا سنا ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو نہیں دیکھا، جبریل کو دیکھا. وہ اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا. میں اس حوالے سے کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں، رؤیت دیکھنا اور ادراک، رؤیت اور ادراک یہ دونوں عربی کے لفظ ہیں. رؤیت کے معنی دیکھنا، ادراک کے معنی پورا پورا گھیر لینا. میں نے سمجھانے کے لیے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کسی شخص کو دیکھتے ہیں تو اس کا سر سے لے کر پاؤں تک پورا وجود، لمبائی، چوڑائی، موٹائی آپ کو نظر آتی ہے. آپ کی آنکھ اس بندے کو گھیر لیتی ہے یا نہیں؟ اس کو کہتے ہیں ادراک. کیا کہتے ہیں؟ صرف دیکھنے کو رؤیت کہتے ہیں. نظر پڑی ہے، دیکھا ہے، وہ دیکھنا ہے. ادراک کا مطلب آنکھ کسی کو پورا پورا گھیر لے، اس کا احاطہ کر لے. اللہ تعالی کو کوئی آنکھ گھیر سکتی نہیں. کہ کوئی آنکھ ایسی ہو جو اللہ تعالی کو پورا پورا گھیر لے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالی جسمانیات سے پاک ہے، بے حد ہے، اس کی کوئی حد نہیں، وہ نور ہے. تو ہم جو مانتے ہیں وہ ادراک نہیں مانتے، کیا مانتے ہیں؟ رؤیت. کیا مانتے ہیں؟ رؤیت، دیدار، دیکھنا. قیامت کے دن بخاری شریف کے مطابق جنتی جب جنت میں جائیں گے، اللہ تعالی جنتیوں کو اپنا دیدار کرائے گا. نصوص قرآن و حدیث کے الفاظ موجود ہیں. جو رؤیت باری کے منکر ہیں،
میں نے کہہ دیا نا ادراک تو ہو نہیں سکتا. رؤیت باری کے جو منکر ہیں وہ لوگ غلط ہیں. کیوں کہ جب قرآن و حدیث میں بیان موجود ہے اس کے بعد ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کا دیدار نہیں کیا جا سکتا. اب میں آپ کے سامنے پھر وہ بات رکھتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, اللہ سے کلام کرتے ہیں. کلام کیا, دیدار کا شوق پیدا ہو گیا. عرض کی رب ارنی انظر الیک, اے میرے رب مجھے اپنا آپ دکھا, میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. جواب کیا ملا؟ اس جواب کو ذرا توجہ سے سنیں. قال لن ترانی, اے موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے. یہ بڑا اہم آپ کے لیے. یہ نہیں فرمایا کہ میں دیکھا نہیں جا سکتا, یہ نہیں فرمایا. یہ نہیں فرمایا مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا. یہ بھی نہیں فرمایا میں دیکھنے میں آ ہی نہیں سکتا. فرمایا تم نہیں دیکھ سکتے. کیا مطلب؟ کہ یہ تمہارا حصہ نہیں. ہمیں وہ دیکھے گا جس کو ہم دکھانا چاہیں گے. تم نہیں دیکھ سکتے. اللہ تعالی کے اس جواب سے واضح ہو گیا, بات سامنے آ گئی کہ اگر اللہ کو دیکھا جانا ممکن ہی نہیں تھا تو جواب ویسا ملتا کہ میں دیکھنے میں نہیں آ سکتا, میں دیکھا نہیں جا سکتا, مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا. صرف یہ فرمایا تم نہیں دیکھ سکتے. اللہ نے اپنی رؤیت کو استقرار پہاڑ کہہ لیں, جبل کہہ لیں, اس کے ساتھ وابستہ کیا. فرمایا وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ, پہاڑ کی طرف دیکھو. موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي. اب یہ دوسری دلیل آپ کو دے رہا ہوں. اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ قائم رہا تو تم دیکھ لو گے. پہاڑ کا اپنی جگہ قائم رہنا ممکن ہے یا نہیں ہے؟ پہاڑ کا, ماؤنٹین کا اپنی جگہ قائم رہنا ممکن ہے. تو پتہ چلا اللہ کو دیکھا جانا بھی ممکن ہے. اللہ تعالی کو دیکھا جانا بھی کہیے گا ممکن ہے. کس کے لیے؟ جس کے لیے اللہ تعالی چاہے. اب بات آتی ہے خواب میں دیکھنا. ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے 360 مرتبہ خواب میں اللہ کی زیارت کی ہے. خواب میں کوئی بھی دیکھ سکتا ہے. سر کی آنکھوں سے جاگتے ہوئے صرف اور صرف ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. اللہ نے ان کو دکھایا, خود بلایا اور دکھایا. تو رؤیت باری کا انکار, اللہ کو دیکھے جانے کا انکار ایمان والوں کا کام نہیں. کبھی بھی آپ کے سامنے کوئی یہ کہے کہ اللہ کو نہیں دیکھا جا سکتا تو اسے کہیں کہ ادراک نہیں کیا جا سکتا, رؤیت ہو سکتی ہے. رؤیت اور چیز ہے, ادراک اور چیز ہے. یہ بھی آپ نے سن لیا.